الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون اتلو آپ پڑھ کر سنائے ما وہ چیز اوحی الیک جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف من الکتاب کتاب میں سے واقم الصلاة اور نماز قائم کریں ان الصلاة بے شک نماز تنہا عن الفحشاء روکتی ہے بے حیائی سے والمنکر اور برائی سے ولذکر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی البتہ سب سے بڑا ہے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تصنعون جو تم کرتے ہو ولا تجادلوا تم جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں وقولوا اور تم کہو ان کو آمنا بالذی ہم ایمان لائے اس چیز پر انزل الینا جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف انزل الیکم جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی ہی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا اور اسی طرح ہم نے نازل کی إِلَيْكَ الْكِتَابَ آپ کی طرف کتاب فالذین پس وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یؤمنون بھی وہ اس پر ایمان لائے ومن ہؤلاء من یؤمن بھی اور ان لوگوں میں سے بھی اور کچھ لوگ ایمان لائے اس پر وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا الا الکافرون مگر کافر لوگ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مجرم قوموں کی سزاؤں کا بیان فرمایا اور پھر شرک کا رد فرمایا ان قوموں کی تباہی کی بنیادی وجہ شرک ہی تھی اس کی تردید فرمائی اب رب العالمین نبی علیہ السلام سے خطاب فرما کر امت کو کامیابی کے اصول بتا رہے ہیں پہلا اصول کامیابی کا اتل ما اوحی الیک من الکتاب جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے یہاں پر خطاب نبی علیہ السلام کو ہے اور حضور کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو خطاب ہے کہ اس قرآن کریم کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ اس کی تلاوت کرو کیونکہ اس کی تلاوت بھی تمہارے لیے بڑی فضیلت کی موجب بنے گی کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک حرف کی جو الف ہے وہ ایک حرف ہے وہ لام ہے وہ ایک حرف ہے میم ہے وہ ایک حرف ہے الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ 3 حرف بنتے ہیں اور 30 نیکیاں بنتی ہیں تو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب جو کتاب آپ کو دی ہے محبوب آپ خود بھی اس کی تلاوت کیجیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعمال کا حکم دیا جا رہا ہے بڑے عام اعمال ہیں اور پھر حضور کے واسطے ساری امت کو یہ خطاب ہے کہ سب کے سب اس کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ دوسرا سبب کامیابی کا دوسرا رستہ کامیابی کا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کو اگر دی ہے تو وہ نماز کو دی ہے فرمایا اقم الصلاۃ نماز کو قائم کیجیے یہاں پر بھی خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور پھر حضور کے واسطے ساری امت کو ہے کہ نماز کو قائم کرو
تمام عبادات میں سب سے پہلا نمبر یہ نماز کا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ اور آگے اس نماز کی فضیلت بیان فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو لوگ بے حیائی اور برائی سے نہیں روک سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر وہ نماز کو معیاری نماز بنا لیں گے تو پھر ان کو ان کی نماز بے حیائی سے اور برائی سے روک لے گی۔ فحشاء اس عمل کو کہتے ہیں جو جس طرح زنا ہے، شراب پینے، بڑے گناہ ہیں، ان کو فحشاء کہا جاتا ہے، اور منکر چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو فحشاء منکر کہا جاتا ہے۔ تو بے حیائی سے بھی نماز روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے، برائیوں سے بھی روکتی ہے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے روکنے کا سبب بنتی ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں فحشاء وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، اور منکر وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق زبان سے، جس طرح گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ منکر کے اندر آئے گا۔ فحشاء زنا آ گیا، شراب پینا آ گیا، تو یہ چیزیں جن کا تعلق باقی اعضاء کے ساتھ، چوری کرنا ہے، تو یہ سارے اعمال پھر اس میں آئیں گے، فحشاء میں آئیں گے۔ لیکن آج پھر بات وہی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا کہ جو نماز قائم کرے گا اس کی نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی، اس کی نماز اس کو برائی سے بھی روکے گی، اس کے باقی اعضاء بھی گناہ نہیں کریں گے، اس کی زبان بھی گناہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ہم یہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو پھر ہماری نمازیں اس معیار پر پورا اترتی نہیں ہیں کہ جو نماز ان چیزوں کو روک سکے۔ تو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کسی شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، نماز روکتی ہے برائی سے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ، جب ایک نوجوان کسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس کو کہا، اس سے دعوت دی اپنی طرف، تو اس نے کہا کہ جاؤ فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھ کے آ جاؤ، پھر تمہیں میں یہیں پر ملوں۔ وہ بندہ 40 دن کی نمازیں پڑھ کے آیا تو وہ عورت وہیں پہ بند سوار کے کھڑی تھی، تو اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اس نے آواز کر کے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تمہارے لیے تیار ہو کے کھڑی ہوں۔ اس نے کہا اب مجھے تمہاری ضرورت رہی کوئی نہیں۔ اب یہ وہ نمازیں تھیں جو معیار پر پورا اترتی تھیں، جب وہ پڑھنے لگ گئے تو پھر فحاشی سے، برائی سے، بے حیائی سے ان کا بالکل دور ہو گئے۔ لیکن آج کا مسلمان نمازیں پڑھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، نمازیں پڑھ کر بھی گالی دیتا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی غیبت کرتا ہے، نمازیں پڑھ کے دنیا کے سارے گناہ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نمازیں خراب ہیں، یہ صرف رسمی نمازیں ہیں، معیاری نمازیں ادا نہیں ہو رہی۔ تو جو معیاری نماز ہوگی وہ نماز ہمیں بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی روکے گی۔ تو اپنی نمازوں کو معیاری بنانے کی فکر ہو، جیسے صحابہ کی نمازیں معیاری نمازیں تھیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تھی، اولیاء کرام کی نمازیں تھیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ نماز میں شروع اللہ اکبر سے لے کر آخر تک سارے کا سارا رب تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو، تمہارے دلوں کے بھید کو، تمہارے ذہنوں کے اندر آنے والے خیالات کو، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بحث مباحثے کا ایک اصول بیان فرمایا ہے قرآن نے یہاں پر۔ جو بندے کامیابی چاہتے ہو تو کسی کے ساتھ جب بحث مباحثہ کرنا پڑ جائے تو اچھے طریقے کے ساتھ، بہتر طریقے کے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ کوئی بندہ اہل کتاب میں سے، جو اس وقت یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے آ جاتے، تنگ کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو غصہ آ جائے، مسلمانوں کو غصہ دلاتے تھے، اور مسلمانوں کو بسا اوقات غصہ آ جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ آ کے تنگ کرتا ہے تو غصہ تو آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، کفار کے ساتھ اس انداز سے جھگڑا نہ کرو جس انداز سے وہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ بد اخلاق ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے بحث مباحثہ کرتے اور آپ بھی بد اخلاقی پہ اتر آتے ہو، تو پھر سمجھ لاؤ کہ وہ بندہ جیت گیا ہے، اس نے آپ سے آپ کا اخلاق چھین لیا، آپ کو بد اخلاق بنا دیا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ جب بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے بات کرو، وہ بد اخلاقی کے ساتھ بات کرے تو اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اس پر غصہ نہ کیا کرو، گالی کا جواب گالی سے نہ دیا کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر ان میں سے جو زیادہ ظالم ہے تو ان کے خلاف لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لڑائی کرو، لڑو ان کے ساتھ۔ وَقُولُوا، اور تم ان سے کہو، آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، احادیث نبویہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف جو کتابیں نازل کی گئیں، تورات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، زبور ہے ہم اس کو مانتے ہیں، انجیل ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی باقی صحائف کو ہم مانتے ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تم ہو کہ تم تک تفریق کر رہے ہو، ایک کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے۔ ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ جس رب کو تم مانتے ہو، جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، جس رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، اسی رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی رب نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو ہم سب کو مانتے ہیں اور ہم اسی الہ کی پیروی کرتے ہیں، ہم اسی الہ کی عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے فرمان بردار ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر خطاب فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، فرمایا وہ اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اے محبوب بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو تورات کا، زبور کا، انجیل کا علم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کتاب کو، وہ اس دور میں کہ تورات پر، زبور پر، انجیل پر بھی ایمان لائے، اور پھر جب آپ کا دور اور زمانہ پایا تو پھر آپ کی کتاب پر بھی وہ ایمان لائے۔ جس طرح یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد ہیں، حضرت اسید ہیں، حضرت ثعلبہ ہیں، حضرت بن یامین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ پہلے یہودی تھے پھر یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کا دور پایا تو اس پر بھی ایمان لائے۔ فرمایا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بِهِ، وہ اس کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان کتابوں کو صحیح معنی میں سمجھتے ہیں، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب۔ جس طرح عیسائیوں میں سے حضرت سلیمان فارسی ہیں، حضرت تمیم داری ہیں، حضرت عدی بن حاتم ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ پہلے عیسائی تھے لیکن بعد میں جب حضور علیہ السلام کا دور اور زمانہ پایا تو پھر حضور پر بھی ایمان لائے۔ تو اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوہرے اجر کے مستحق ہیں، اپنے دور میں اپنے نبی پر ایمان لائے، اپنی کتاب کو مانا، اس کے احکامات کو پورا کیا، آپ کا دور پایا، آپ پر بھی ایمان لائے، آپ کی اوپر نازل ہونے والی کتاب کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں۔ وَمِنْهَا وَاللَّهِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، شروع میں بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، لیکن پھر 8 ہجری کی فتح مکہ کے بعد پھر جوگ در جوگ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ فرمایا مِنْهَا وَاللَّهِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان مکہ والوں میں سے بھی لوگ ایمان لائے ہیں قرآن کریم پر، جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت ہے وہ آ رہے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا انکار صرف کافر کرتا ہے، جو اصلی بدبخت ہے وہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ